میرے عزیز ساتھیوں دوستوں طالب علم ہمارے برادر اکبر سورۃ اقدس عیسیٰ صاحب جان کا پورا ہوا. میں نے آج جب میری حاضری ہوئی سورت میں تو مجھے معلوم تھا کہ مولانا کا بیان سورت ہی میں ہے، لیکن میرے احباب نے ایسا شیڈول بنایا کہ جن طرف رہا تھا کہ ملاقات ہو جائے، صبح ذکر خیر بھی ہوا. ہمارے عزیزوں نے کہا کہ ہم یہیں سے گزریں گے تو عصر کی نماز مولانا کے یہاں پڑھتے ہیں. ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مولانا سے ملاقات ہو جائے گی. میں نے کہا ایک بار فون کر لیں تو نعمت غیر مترقبہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مولانا سے ملاقات ہو گئی. اور یہ میرا اپنا ادارہ ہے اور آپ سب میرے بھائی ہیں. اور مولانا کا حکم ہوا کہ 5-10 منٹ اب تو وہ گھنٹہ کہہ رہے ہیں، ان کی شرکت ہے لیکن وقت کی نزاکت اور مولانا کے سامنے زیادہ بول بھی نہیں سکتے. 5-10 منٹ انشاءاللہ میں 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں اور اب بھی پڑھتا رہتا ہوں اور بزرگوں سے سیکھتا رہتا ہوں. اور آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ والے لوگ ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اہل القرآن هم اہل اللہ والخاصۃ. اہل قرآن اور قرآن والے یہ اللہ والے اور اللہ کے خاص لوگ ہیں. تو آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو اللہ والے ہیں، قرآن کریم سے آپ کی نسبت ہے. تو اللہ والے بن کر ہی رہنا چاہیے. اس کے جو تقاضے ہیں اللہ والے بننے کے اور بنے رہنے کے، ہمیں اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے. ایک گزارش تو یہ ہے کہ ابھی تقریباً پچھلے مہینے چند دنوں کے لیے کشمیر حاضری ہوئی تھی. وہاں مدارس کا جال ابھی چند سالوں میں پھیلا ہے. تو ہمارے عزیز بزرگ ہیں حضرت مولانا یعقوب صاحب مدرسہ ارشد العلوم کے بانی اور بہت انہوں نے مدارس کا بڑا جال وہاں پھیلایا ہے. تو بہت اونچی جگہوں پر اور وادی میں اور پہاڑوں پر کئی 100 فٹ بلندی پر انہوں نے مدارس قائم کی. یعنی جب ہماری گاڑی ان راستوں سے اور نشے و فراز سے گزرتی تھی تو میں بس اللہ سے دعا کرتا تھا کہ ہم عافیت سے جائیں اور عافیت سے آ جائیں. اتنی اونچائی پر اور اتنی ایسے راستوں پر سے گزرنے کے بعد وہ مدارس وہاں قائم. اور اس کے بعد بہت اونچی جگہ پر کئی 100 فٹ اوپر جانا ہوا. ان کی محبت تھی، وہ دعا کے لیے لے گئے. تو چھوٹے بچے تھے، 6 سال 7 سال 8 سال. میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا طالب علم ہوگا وہ 10-12 سال کا ہوگا. ان بچوں کو دیکھ کر میں بیٹھا اور اسی طرح بیٹھ کر نیچے 20-25 بچے تھے، ایک پڑھانے والے اور ایک مطبخ کے ذمہ دار، 2-3 عملے پر مشتمل. تو ان بچوں کو دیکھ کر بس ایک ہی بات سمجھ آئی کہ اس پرفتن دور میں ماں باپ کا بڑا جگر ہے کہ ماں باپ نے ان نونہالوں کو اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ایسی جگہ پر جہاں ہمیں آنے کے لیے سوچنا پڑ رہا ہے، اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے بھیجا ہے. میرے دوستوں، ماں باپ بہت بڑا جگر کر کے اپنے اندازہ ہوا کہ لوگ اپنا بچہ کسی کو کسی قیمت پر نہیں دیتے. لیکن صرف آج بھی اہل مدارس ہیں کہ جن کو لوگ اپنے بچے سونپ دیتے ہیں مدارس کے معتمدین کو اور عملے کو اور ذمہ داروں کو. لیجئے میں نے اپنا رخت جگر آپ کے حوالے کیا، اس کو سنوارئے، اس کو بنائیے. تو لہذا آپ
کے والدین نے بھی جس طرح ان بچوں کو بھیجا، ان کے ماں باپ نے، آپ کے والدین نے بھی آپ کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک تو ماں باپ کے جذبات آپ کے ساتھ وابستہ ہیں کہ آپ یہاں سے پڑھ کر اچھا انسان بن کر نکلیں گے۔ آپ کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے حافظ بن جائیں، بہت مبارک مقصد ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اور کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے کہ ہمیں قرآن کریم ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے، اس سے بڑی کوئی دولت یقین مانیے۔ اور دنیا کے بادشاہوں کو بھی نماز اگر پڑھنی ہوگی تو امامت کے لیے حافظ قرآن کو آگے کھڑا کیا جائے۔ تو آپ کا یہ مقام ہے، اور آخرت میں تو جو مقام ہوگا وہ ہوگا۔ اور احساس سے کمتری کا شکار ہرگز مت ہوئیے گا کہ آپ کاش اسکولوں میں چلے جاتے، میٹرک کر لیتے اور گریجویشن کر لیتے۔ میں سب جگہ سے گھوم کر آیا، اسکول بھی دیکھے، کالج بھی دیکھے، اب یونیورسٹی بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن یقین مانیے کہ سکون اور عزت مدرسے میں اور دین کے نظام سے جڑے رہنے میں۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ سے ایک گزارش تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ حوصلے کے ساتھ پڑھیں، اور آپ اپنے ماں باپ کی امیدوں کا مرکز ہیں، اور آپ کے والدین نے آپ کو بڑی امیدوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ یہاں سے اچھے انسان بن کر جائیں۔ ایک گزارش۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ مدارس میں آج طلبہ آتے ہیں، آپ حفظ قرآن کی نیت سے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں، اکثر طلبہ ماشاءاللہ حضرت نے بتایا کہ 100 طلبہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ مدرسہ، اس مدرسے کی چار دیواری، اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور یہ پھلے اور پھولے۔ اور یہ ان کی شخصیت ہے کہ مجھے بٹھایا، ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مزاج تھا کہ اپنے چھوٹوں کو آگے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پورے خاندان کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک فکر لے کر پڑھیں، ایک تو کہ اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، پہلی فکر ہے۔ دوسری یہ کہ یا اللہ مجھ سے دین کا کام دے دیجیے گا، محروم نہ کریے گا۔ اور اس زمانے میں کمی ہے داعیوں کی، اس زمانے میں کمی ہے دین کی دعوت دینے والوں کی۔ دعوت کا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس اتنی گزارش کرتا ہوں آپ ایک فکر لے لیں کہ میں 5 ارب انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دین پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 1 اپنی اسلام کے لیے، دوسرے یہ کہ جو غیر مسلم آبادی دنیا میں ہے اللہ میرے ذریعے سے ان کی ہدایت کا کام دے۔ 1 ارب یہاں ہمارے ملک میں رہتے ہیں اور 4 ارب کے قریب پوری دنیا میں رہتے ہیں۔ اب جو قبولیت کے فیصلے ہوں گے آپ کے لیے وہ اسی طالب علمی کے زمانے میں ہوں گے کہ یا اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام دے دے اور مجھے اپنے داعیوں کی فہرست میں جگہ عطا فرما، اپنی رضا کے لیے مجھ سے اپنے دین کا کام دے۔ آپ یہ دعا کرنا شروع کر دیں۔ اس کے نتیجے میں اگر آپ پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام نہ بھی پہنچا سکیں لیکن دنیا میں اللہ کا دین جہاں بھی پہنچے گا، جو کوئی بھی خدمت کرے گا اس میں آپ کا حصہ ضرور ہو۔ دوسرا یہ کہ ملکوں کی ہدایت کے لیے دعا کیا کریں۔ آج ہمارے یہاں ہمارے حضرت داعی اسلام کا عبداللہ نے فرمایا ہمارے یہاں خواص میں سے یہ سنت ختم ہو گئی کہ ہم ممالک کے لیے نام لے کر اور اس ملک کے بڑے کے لیے نام لے کر دعائیں کرنا ہمیں چھوڑ دو۔ یا اللہ امریکہ کو ہدایت دے، یا اللہ فرانس کو ہدایت دے، یا اللہ ہمارے ملک کو ہدایت دے، یہاں کے بڑوں کو ہدایت دے، جرمنی کو ہدایت دے، رشیا کو ہدایت دے، چائنا کو ہدایت دے۔ آپ اپنی فکر بلند کیجئے، آپ اپنے علاقے محلے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ پوری انسانیت تک، ساری انسانیت کی ذمہ داری میرے اوپر۔
یتیم مانیے اگر چند ہزار لوگ دنیا میں مدارس میں پڑھنے والوں سے انقلاب اور ریولیوشن آیا تھا اور ہمیں سے آئے گا، اور پوری انسانیت کو جو توقع ہے انقلاب وہ اہل مدارس سے ہے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا طبقہ کس کا ہوگا۔ تو پوری دنیا میں اللہ کا جو یہ دین پھیلے گا اور یہ جو پیغام اسلام جائے گا، اس حقانیت کو ہم تسلیم کریں کہ یہ دین پوری انسانیت کی نجات اسی میں ہے، اور مجھے انسانیت کو اللہ کا یہ پیغام اور یہ دین پہنچانا ہے اپنے اساتذہ کے ادب کے ساتھ، ان فکروں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے سے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ طالب علمی کی دعائیں، جب طالب علم دعا کرتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے بالخصوص، تو سمندر کی مچھلیاں اور درندے چرندے پرندے سبھی اس کی دعاؤں پر، بلکہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ کی دعائیں، اس وقت امت کی کشتی ایک مجھار میں پھنسی ہے اور بہت سنگین حالات ہیں، دعا کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ فی الحال نظر نہیں آ رہا، اور امت مسلمہ کے حالات کا واحد حل ہے کہ چند ہزار لوگ انسانیت کو پیغام حق سنانے کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انسانیت کو ضرورت ہے بے ضرر داعیوں کی، جو اللہ کے لیے دعوت کا پیغام پوری دنیا میں عام کرنے کی فکریں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول کرے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم لا نحصی